قانون نہیں ہے، کالا قانون چل رہا ہے، یعنی نہ آئین پر عمل ہو رہا ہے نہ قانون پر عمل ہو رہا ہے، اور پاکستان بدترین جنگل کی شکل میں ڈلتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، امن و امان کا بحران ہے، پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو چکی ہے، عدلیہ ارریلیونٹ کر دی گئی ہے ترامیم کے ذریعے۔ اسی طرح سے تب مجریہ مقننہ جو مجریہ ہے وہ حکومت بھی نام کی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم کہیں سے پوچھ کے بتائیں گے آپ کو۔ صورتحال یہ کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا ہے، اس کا چاہے وہ تینوں ستون جو ہے وہ ڈہ چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم یہاں کیوں سراپا احتجاج ہیں؟ عمران خان صاحب، ان کا بنیادی حق ہے پاکستان کے تمام باقی انسانوں کی طرح کہ ان کے جو قیدیوں کے حقوق ہیں ان کو ملے، اور پاکستان کے جو ان کی بہنیں ان کو بھی حقوق ملاقات کرنے کے ملنے چاہیے، اور باقی جو سی ایم کے پی کے ہے جن کے لیڈر ہے عمران خان صاحب، ان کو حق ہے ان سے ملے، جا کر ان سے گائیڈ لائن لے، اپنی کابینہ کمپلیٹ کریں اور وہاں پر گورننس کے حوالے سے کام کریں۔ ان کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ کیا چکر چل رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ وہ باقاعدہ اس وقت اپوزیشن لیڈر نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر، کوئی نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں، بالکل جیسے ایک دھکے سے چلا رہے ہیں چیزوں کو۔ ہم سراپا احتجاج ہے، پاکستان تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ 5300 ارب روپے کا جو ابھی کرپشن سامنے آئی ہے، چھوٹی کرپشن نہیں ہے جس کے نتیجے میں غریب تر ہوئے اور تباہی بربادی پھیلی ہے۔ ہم سراپا احتجاج ہیں۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ خان صاحب کے کیسز کب سے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو نہیں سنا جا رہا، جنوری سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی، اور پاکستان کے اندر احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ابھی یہاں ہم نے آنا تھا، ہم نے کوئی پتھر مارنے تھے کسی کو، دفعہ 144 لگا دیا گیا کہ بھئی یہاں آپ نہیں آ سکتے۔ جیل کے باہر جائیں گے، کوئی کسی کا ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہوگا، ڈنڈے تو ان کے پاس ہوتے ہیں، اسلحہ تو ان کے پاس ہوتا ہے، شیلنگ تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ عام آدمی تو کبھی بھی اس طرح کے وہاں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں مہذب لوگ آتے ہیں، کسی کو آج تک انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہاں پر بھی دفعہ 144 پابندیاں لگا رہے، کوئی بولے نہیں۔ آپ سارے ہمارے بھائی ہو، پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کا گلا گھونٹا گیا ہے، آپ کی زبان پر تالے لگائے گئے، ہر ایک پر ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ججز نے استعفیٰ دیا 27ویں ترمیم کے بعد، بعض امیر لوگوں نے استعفے دینا شروع کر دیے۔ لہذا پاکستان نارمل حالت میں نہیں ہے، ہم سراپا احتجاج ہے۔ ہمیں حقوق ملنے چاہیے، پاکستان رول آف لا کے ساتھ چلنا چاہیے، آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے۔ ابھی ہمارے جو دوست تھے یہ گئے تھے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے، بتائیں گے وہاں کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے جتنے پارلیمنٹیرینز تھے، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے، صوبائی اسمبلی کے ممبران، چاہے پنجاب کے اور چاہے وہ کے پی کے ہوں، آج وہ سارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آئے تھے۔ ہم چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ججز کی تقرریوں کے سلسلے میں میٹنگ میں تھے۔ ہم نے اپنا میسج ان کو ریکارڈ کروایا ہے کہ خان صاحب کے کیسز جو جنوری سے پینڈنگ ہے، آج تک وہ فکس نہیں ہو سکے، اس میں ہماری درخواست ہے۔ ہم نے کنٹمپٹ پٹیشنیں بھی گزروائی ہے۔ خان صاحب کی لاسٹ ملاقات 4 نومبر کو ہوئی ہے، اس کے بعد آج تک نہ بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے، نہ وکیلوں سے ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی ایون ان کے اپنے بچوں سے فون پہ بات ہوئی ہے۔ آج سارے پارلیمنٹیرین احتجاج کے طور پر یہاں آئے ہیں کہ ہم یہ آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، غیر انسانی سلوک ہے، غیر آئینی غیر قانونی سلوک ہے۔ یہ رولز میں لکھا ہے کہ ان کا حق ہے کہ اپنے وکلاء اور فیملی ممبر سے ملے۔ یہ صوفی میں طے ہو گیا تھا کہ یہ ملاقاتیں ہوگی۔ یہ عدالت نے اکتوبر 2023 میں آرڈر کیا تھا، اس سے چلا آ رہا تھا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے آرڈر کر لیے کہ یہ ملاقاتیں ہوگی۔ یہ کنسنٹ سے طے ہوا تھا کہ خان صاحب کو کبھی ایکسس ڈینائی نہیں کیا جائے گا۔ خان صاحب کو آئسولیٹ کرنا پاکستان کے 70% عوام کو آئسولیٹ کرنا ہے۔ میری سب سے درخواست ہے، جو لوگ اقتدار رکھتے ہیں، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، کہ لوگوں کے راستے بند نہ کرے، راستہ نکالے، لوگوں کے لیے دفعہ 144 نہ لگائے، سارے ایسی قانون آگے سٹیپ لے لے جس سے یہ تناؤ ختم ہو جائے، جس سے ملاقات ہو جائے، جس سے وزیر اعلیٰ اپنے کابینہ بنانے کے لیے اور اپنی پالیسی بنانے کے لیے خان صاحب سے ملاقات کرے۔ یہ ہم سب کا ایک مطالبہ ہے، اور ہم یہ مطالبہ بارہا کریں گے جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہماری نہیں ہوتی۔ ہمیں امید ہے چیف جسٹس صاحب
इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे कवर करेंगे। हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इल्तिमास है, हमने उनके पास भी ह्यूमन राइट्स पिटीशनें फाइल की थी कि ऐसे सलूक करना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये आप उस पर एक्शन ले। आज तक उस पर नहीं हुआ। आज असम्बली में हमने अर्ज किया कि आज जो आप फिर भी ह्यूमन राइट्स का इशू उठा रहे हैं, तो अल्लामा साहब ने फिर भी उसमें कैटेगोरिकली कहा है कि ये आप जो करना वायलेशन कर रहे हैं, पहले इसका भी गौर करें। मैं समझता हूँ अब वक्त है कि रियलाइज़ करे कि इस तरीके से ये मुल्क 5 साल नहीं चल सकता। मेहरबानी करे, अब सिंस प्रिवेल होने चाहिए और इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। शुक्रिया जी आप लोगों का।